شب برات آج کی جو رات ہے یہ خاص یوں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے ساتھ بستر پہ تھے، اور جب حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور نہیں ہیں، تو فکر ہوئی حضرت عائشہ کو کہ حضور کدھر گئے، تو تلاش کرتی ہوئی نکلی تو جنت البقیع قبرستان میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک مسجد نبی سے قریب ہی ہے جنت البقیع، وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتی ہوئی گئیں تو دیکھا کہ حضور وہاں سجدے میں تھے قبرستان پہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کہیں یہی تو نہیں سوچ لیا کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ تم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی رات جو ہے یہ شعبان کے 15 شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی رحمت کے پوری رحمت کے ساتھ، اور اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں آج مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو آج میں بخش دوں، ہے کوئی روزی چاہنے والا جس کو میں آج روزی دے دوں، ہے کوئی مصیبت سے پناہ مانگنے والا جس کو میں آج مصیبت سے پناہ دے دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور یہ طلوع صبح صادق تک یعنی فجر تک رہتا ہے یہ تو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے، مورخین بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت قبیلہ بنو کلب کے اندر 20,000 بکریاں تھیں۔ اب اندازہ کریں کہ بنو کلب کی 20,000 بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر آج اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی رات کچھ لوگوں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں سے ایک شراب پینے والا، ایک شرک کرنے والا، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور اس طرح کے کچھ گنہگار ہیں جن کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والا، ایک دوسرے سے حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی مغفرت والی رات میں بھی ایسے لوگ مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے آج کی رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں عبادت، قیام، اور آج کی رات کے بعد جو دن آئے گا اس میں صیام، روزہ رکھنا ہے۔ بس یہ ہے شب برات کی اتنی سی حقیقت ہے۔ باقی جو کچھ ہیں، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زندگی میں صرف ایک بار ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، اس کے بعد سے آپ نہ کبھی قبرستان جانا آپ کا ثابت ہے اور نہ لوگوں کا اکٹھا ہو کے قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہٰذا آج کی رات میں سنت طریقہ یہ ہے، بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے بچتے ہوئے آج کی رات میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو چلے جائیں، بھیڑ کی شکل نہ لگائیں، میلہ کی شکل نہ لگائیں، آپ قبرستان کے کنارے بیٹھ کر جو کچھ یاد ہے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھیں، اپنے مردوں کے لیے بخشش کی اللہ سے دعا مانگیں، پھر یہاں سے آپ واپس گھر جائیں، اور اپنے گھروں میں، مسجدوں میں بھی بالکل اجتماع کے ساتھ اور اجتماعی طریقے سے عبادت کرنا آج کی رات ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے گھروں میں آپ عبادت کرنے کی اگر اللہ توفیق دے رہا ہے تو مصلی بچھائیں، نفل نمازیں پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اپنے لیے اللہ سے مانگیں۔ آج کی رات توبہ اور استغفار کی رات ہے۔ جو گناہ ہم نے کیا ہے سال بھر میں اس کو آج رات یاد کریں، ایک ایک گناہ پر روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کی ذات سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر کر روزہ رکھیں، روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں رکھنے والے پر نکیر بھی نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اپنا تعارف۔ اکبر صادق ندوی، میں امام و خطیب جامع مسجد یتیم خانہ ارریہ۔